حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اتنے بڑے امام ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پشت پر بہت موٹے موٹے داغ تھے، سارے اکٹھے ہوئے پھٹے پر جب رکھا گیا نا غسل دینے کے لیے، تو غسل دینے والے بندے کہتے ہیں یار یہ نشان کس بات کے ہیں؟ اور نشان اس کو پڑھتے ہیں جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور مونڈے پہ بوریاں لاد کے لے کے جاتا ہے، اس پہ نشان پڑھتے ہیں۔ تو جب غسل دے دیا گیا، کفن پہنایا تو رکھا، تو آپ کے صاحبزادے سے پوچھا، کہا بھی بتا مجھے کہ یہ تیرے باپ کے مونڈے پہ پشت پہ نشان کیسے ہیں؟ تو صاحبزادے بولے، کہا یہ میرے والد محترم جب رات ہوتی تھی سارے لوگ سو جاتے تھے تو یہ گندم کی بوریاں اپنی پشت پہ لاد کرنا غریبوں یتیموں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام جس سے نسل رسول چلی ہے، جس سے سادات کی نسل چلی ہے، وہ اپنے مونڈے پہ بوریاں لاد کے غریبوں یتیموں مسکینوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہے۔ لوگ بڑا متعجب ہوئے، تعجب کیا، تھوڑا ناراض ہوئے کہ قبلہ، صاحبزادے سے کہا آپ جوان آدمی ہیں، اپنے باپ کے مونڈے پہ بوریاں لدا کے آپ بھیجا کرتے تھے، آپ خود بھی تو اٹھا سکتے تھے نا۔ اب سنو جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا میں نے کئی دفعہ کہا ابا جی میرے مونڈے پہ رکھیں، میں لے کے چلتا ہوں، جہاں آپ نے دینی ہے میں دے آتا ہوں، لیکن حضرت امام زین العابدین بولے، کہا بیٹا نہیں، اگر تجھے لے کر جاؤں گا نا تو پھر تجھے اس گھر والے کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں نہیں چاہتا کہ تجھے بھی پتا چلے کہ فلانے بندے کو میں جو ہے یہ صدقہ دے رہا ہوں یا اس کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ کہا میں نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ راز مجھ میں رہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ یہ ان کے طریقہ کار ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جناب کس طرح انہوں نے صدقہ دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے 1,44,000 صحابہ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے حج فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے جو آخری ایک ہی حج کیا تھا، جب حج کیا تو 1,44,000 صحابہ۔ اب اس سے پہلے اگر دیکھیں انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کی تعداد ہے۔ اگر قرآن میں کتابوں میں دیکھیں تو چند آپ کو نام ملیں گے، باقی نام کہاں گے؟ کیا انہوں نے کام نہیں کیا؟ کام کیا ہے، نام نہیں بنایا۔ نبوت اللہ نے عطا کی ہے لیکن نام نہیں بنایا، وہ اپنی آپ کو چھپا کے چلے گئے۔ صرف آپ کتابیں پڑھے، قرآن میں تقریباً 27 سے 28 انبیاء ہیں جن کا ذکر ہے، کتابوں میں دیکھ لے تو بڑی کوئی 100 تک پہنچ جائے گا، ویسے 100 تک بھی نہیں کوئی پہنچتا انبیاء میں سے جن کے نام یاد ہوں۔ باقی کہاں گئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، باقی کہاں گئے؟ باقی بھی تو آئے جنہوں نے کام کیا لیکن نام نہیں بنایا۔ ادھر دیکھیں 1,44,000 حضور کے صحابہ، اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 2, 3, 4 درجن صحابہ کے نام یاد ہوں گے، 100 لگا لیں۔ یا ایک کتاب لکھی ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں 8,000 صحابہ کا ذکر ہے، 8,000 صحابہ۔ باقی کدھر گئے؟ سب نے کام کیا لیکن نام نہیں بنایا، اپنے آپ کو چھپا کے لے کے گئے دنیا سے۔ یہاں کو 5 نمازاں پڑھ لے تو کہتا جناب میں بہت بڑا ولی ہوں، ادھر کوئی صدقہ خیرات کر لے کہتا جناب مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں صحابہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لی ہے، لیکن نام نہیں بنایا، نام نہیں بنایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے کو لوگ جانتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو؟ ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے لوگ جانتے ہیں حضرت سمیہ کے نام کو؟ بڑے کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ پتہ کون خاتون ہے؟ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جس کا نام، جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوئی بندہ عرس کراتا ہے ان کا؟ کوئی ذکر خیر، کوئی سیمینار نہیں، نام نہیں ہے ان کا، لیکن کام اچھا کر گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو ابو جہل مخالفت کر رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑی ہیں، تو ابو جہل آیا، اس نے کہا پتہ چلا ہے کہ تو اس کے پیچھے چلتی ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں چلتا۔ یہ ابو جہل کہنے لگا حضرت سمیہ کو، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بے باک ہو کے آپ فرماتی ہیں تو کیا کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں چلتا؟ فرمایا کہ وقت آئے گا ہواؤں کا رخ بھی ادھر ہوگا جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوگا۔ فرمایا میں تو چلوں گی اس کے پیچھے،
کیونکہ میں ہر میدان میں رسول اللہ کا پیغام لے کر اٹھوں گی. اس نے کہا اچھا. اس نے نیزہ مارا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور موقع پہ جان بحق ہو گئی, شہید ہو گئی. اللہ کے قانون, اللہ کی شریعت, حضور کی شریعت کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو دین میں سب سے پہلے کام عمل کرے گا, جس کام پہ عمل کرے گا, جو بھی عمل ہوگا, اسے قیامت تک آنے والے جتنے بھی اس پر عمل کریں گے اس کو ثواب دیا جائے گا. اب اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے, فرمایا قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب کا اجر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا. اتنی بڑی وہ خاتون ہے, لیکن کبھی کسی نے نام لیا نہیں, سیمینار ہوا نہیں, عرس ہوا نہیں, نام نہیں پیدا کر کے گئی, کام کر کے گئی ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ دین اسلام قبول کرنے پر ان کے گھر والوں پہ لوگوں نے آگ پہ ڈال دیا, ان کو کافروں نے, مشرکین نے ان کو آگ میں ڈال دیا, آگ جلائی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک موقع پہ پہنچے تو ان کے خاندان والے دعائی دے رہے تھے, یا اللہ ہماری مدد فرما. اللہ کے محبوب نے جب دیکھا نا تو حضور اضطراب میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے, ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھے, ہاں, اجابت کا سہرا, عنایت کا سہرا, اجابت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی یہ دعائے محمد. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, مولا جس طرح تو نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, عمار بن یاسر ان کے گھر والوں پہ اللہ آگ کو ٹھنڈا فرما دے. اور آگ اس طرح ٹھنڈی ہوئی جس طرح ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی. یہ وہ عظیم لوگ ہیں, تو آج ان کا نام ہی کوئی نہیں, کوئی سیمینار نہیں, کوئی عرس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کر کے گئے ہیں. یہ نام کی خاطر کام نہیں کیا, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر کے گئے ہیں. تو آج ان کا نام زندہ ہے. جو پڑھتے ہیں, جو ان کو جانتے ہیں, وہ آج بھی ان کا نام لیتے ہیں. تو جن کو علم نہیں کہ عمار بن یاسر کون ہے, وہ کوئی بھی نام نہیں لیتا. لیکن ان کو نام کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, رب کائنات ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے.